جناب جامی صاحب، ہمارے برادر اسلامی ملک ایران میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جو یوم ولادت ہے اسے نوجوانوں کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اخلاق کردار میں نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان حضرت علی اکبر کی شخصیت، آپ کے اخلاق کردار، طہارت اور پاکیزگی سے اور عزم اور شجاعت سے، فہم و فراست سے کیا کیا سبق لے سکتا ہے یا لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر اس بات کو بیدار کر لینا چاہیے کہ اسلام کے حسن کا پھل آپ کے وجود پر اس وقت سجے گا جب آپ تقوی اور طہارت کا پیکر بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تقوی اور طہارت کے پیکر بننے کے لیے بطور ذریعہ کے، وسیلہ کے، اس طہارت والے گھر کے ساتھ عقیدت ضروری ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کے اندر 3 چیزوں کی محبت ان کی گٹھی میں شامل کرنا۔ ایک تو میری ذات گرامی سے محبت، سبحان اللہ۔ دوسرا میرے اہل بیت کے گھرانے سے محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت۔ کیا بات۔ ایک تو ہمیں والدین کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم اس طہارت والے خاندان سے محبت اپنی اولاد میں ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے تو باقاعدہ اپنی وصیت میں جو لکھی ہوئی موجود ہے ٹھیک ہے کہ اے میری اولاد، تم پر اہل بیت اطہار کی محبت میری طرف سے واجب ہے۔ واجب ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چونکہ ہم تو قرآن و حدیث کے جب دلائل پڑھتے ہیں، تقوی اور طہارت کے بغیر اسلام کا صحیح رنگ و ڈھنگ باطن میں آتا ہی نہیں، تو لہٰذا جو طہارت کی طرف لے جانے والے ذرائع ہیں ان کے ساتھ وابستگی گہری ضروری ہے۔ تو چونکہ علامہ اقبال اسلام کے حسن سے واقف تھے تو اپنی اولاد میں بھی اسلام کا رنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس رنگ میں یہ ذریعہ بہت کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیے نا یہ شعر، اس میں مجھے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پورا وجود، آپ کا پورا کردار دکھائی دیتا ہے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری۔ ضرب ہے کاری۔ دوسرا اس کے علاوہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ باتیں بھی بتانی ہیں کہ آپ جو اپنے ہیروز یا اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنانے کی طرف نکلے ہیں جو صرف ہمارے ظاہر کی بعض چیزوں کو سنوارنے کا سبب بنتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ لیکن ہمیں بحیثیت انسان اپنے ظاہر و باطن کو کٹھا اس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ظاہر و باطن میں توازن رکھ کے ان دونوں عناصر کو پکا صحیح نہیں کیا جائے گا، ہم سیرت و کردار کے بارے میں، انفرادیت اور اجتماعیت کے بارے میں ناکام لوگ قرار پائیں گے۔ تو لہٰذا ان کی سبان حیات، ان کے افعال مبارکہ، اس میں اگر میں نوجوان نسل کو یہ کہوں کہ چلو باقی ہم چیزیں نہ اختیار کر سکیں، ذرا حضرت علی اکبر کی اذان کو تو نقل کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کی اذان کا وہ کیا رنگ ہوگا، تو کیا خیال ہے قیامت والے دن نہیں پکارا جائے گا؟ کیا بات ہے کہ کربلا میں حق کی پہچان کے لیے کس کی آواز گونجی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں سارے گواہی دیں گے کہ وہاں تو آواز سیدنا علی اکبر کی گونجی تھی۔ بے شک۔ ذرا اس آواز سے مانوسیت بھی اختیار کیجئے، اس آواز میں ڈھلنے کی عادت بھی ڈالیے۔ وہ آواز آپ کو مسجد میں بھی لے جائے گی، بے شک۔ وہ آواز آپ کے دل و دماغ میں نغمہ الوہی بن کر اللہ کا صحیح بندہ بنانے میں بھی کردار ادا کرے گی۔ اچھا جی، وہ محبت اور عقیدت جو حضرت علی اکبر کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے، اپنے والدین کریمین کے حوالے سے، اپنے تایا چچا کے حوالے سے، اپنی پھوپھی کے حوالے سے، بہنوں بھائیوں کے لیے حیرت ناک ہے۔
बड़ी यानी मुताबियत का जी हाँ। और उस घर में एक पैरवी का बिल्कुल। और उस घर में एक गुलशन अहले बैत में एक निराला फूल होने का। अपने दौर के इस्माइल हैं। अपने दौर के इस्माइल हैं। यानी देख लें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पूरी तवज्जो है, सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी तवज्जो, क्या बात, हजरत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पूरी तवज्जो है। बेशक। फिर ये जो तहारत भरा ख़ानदान है, इनमें तकवा है, इनमें इबादत है, ज़ौक़ व शौक़ है, ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, ताकि आज हम जो शिकवा करते हैं कि दुनिया में रहते हुए हमें कुछ नहीं मिल रहा, इस बरकत वाले ख़ानदान के करीब जाइए ताकि बरकतें हमें हासिल हो सकें। सुभान बहुत शुक्रिया।